بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد اور خوش رکھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہی بچے جا رہے ہیں اسکول اور ان کی تیاری جب ہوتی ہے تو اسپیشلی دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑا چھاڑی چلتی رہتی ہے اور ایک دوسرے کو ٹچ کر کے بھاگ جانا ہے۔ اسپیشلی یہ جو چھوٹے والا ہے، اس کو تو سکون ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے کھیلنے دوڑنے بھاگنے والا بچہ، کھلاڑی ہے میرا بیٹا، تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے پکڑے یا بھاگے۔ بڑا میرا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بڑا خاموش طبع اور پرسکون رہنے والا بندہ ہے۔ سارا دن بس بیٹھے ہی رہنا یا پینٹنگ یا کچھ اس کے جو اپنے شوق ہیں وہ کرتا رہتا ہے پڑھائی کے علاوہ۔ لیکن چھوٹے نے اس کو تنگ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو میں چھیڑوں گا تو یہ میرے پیچھے بھاگے گا، پھر میری کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے گی یا میں تھوڑا بزی ہو جاؤں گا یا کھیل لوں گا، تھوڑا بھاگ دوڑ کر لوں گا، تو بس ان کا سارا دن یہی چلتا رہتا ہے۔ اور میں تو بولتی ہوں تھوڑی دیر تو سٹے کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر وہی حرکتیں، بس صرف پاپا کی آواز سن کے ہی سکون آ جاتا ہے۔ یہاں کوئی چیز بھول گئے ہیں یہ میرے دو بچے، پھر بھاگے جا رہے ہیں اپنی سامان لینے، اور اسکول کا ٹائم ان کا سردیوں میں تو شکر ہے تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، ورنہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس دفعہ تو سردی اور زیادہ لمبی ہو گئی ہے، خاص طور پہ پورا مہینہ سردیوں والا، تو شکر ہے اللہ پاک نے کوئی سورج وغیرہ نکالا ہے جس سے اب سردی تھوڑی کم ہوئی ہے تو پرسکون ہو گیا بندہ۔ اور سردی کم ہوتی ہے تو پھر جو میری طرح ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کو سارے کپڑے اور سارا کچھ دھونا، بستروں کے کور اور سارا کچھ یاد آ جاتا ہے کہ جی یہ دھوئیں، سورج نکل آیا ہے تو کافی دنوں سے گندے پڑے۔ تو آج ہی ہے بڑا اسپیشل ڈے، آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی میرے بچوں کے لیے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا ان کی سائیکل پڑی تھی خراب، تو ان کے پاپا کو ملتا نہیں ہے ٹائم، تو آج وہ سرپرائزلی ان کی سائیکل ٹھیک ہو کے آ گئی ہے۔ اب یہ اس پہ بھاگیں دوڑیں گے، لیکن فی الحال ان کو نہیں معلوم کیونکہ ابھی وہ ان تک پہنچی نہیں ہے۔ تو یہ آئے تھے مالٹے کھانے دونوں بھائی اور ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے پھرتے ہیں، اور مالٹے شکر الحمدللہ کافی سارے ہیں، باغ پودے مالٹوں کے، تو پھر یہ جو انہیں پسند آتا ہے اپنی مرضی سے اس کے اوپر چڑھ کے پھر اپنی مرضی کے یہ والا کلر اس کا خراب ہے اور اس کا کلر چینج ہے تو یہ زیادہ میٹھا نہیں ہوگا، یہ والا زیادہ میٹھا ہے، پھر گھنٹہ چوز کرنے کے بعد کوئی 5-10 مالٹے توڑتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں گھر، پھر 2 منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد پھر ان کو الاؤ تو ویسے کیا نہیں ہوا، اکیلے جاتے نہیں ہیں، پھر کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہاں جی جفیاں ہو رہی ہیں اور ساتھ ان کو شوق ہے بھئی ہماری کوئی نہ کوئی پک لے لیں، ہم دونوں بھائی کھڑے ہیں، ہم کیسے لگ رہے ہیں، تو پھر یہ دن میں 3-4 چکر تو لگا ہی لیتے ہیں اگر کوئی ساتھ ہے، اگر نہ آئے اور پڑھائی کے دن ہوں تو پھر بس 1-8 دفعہ ہی آتے ہیں، سنڈے کو یا فرائیڈے جب جلدی آ جاتے ہیں تو پھر 1 چکر 2 چکر لگ جاتے ہیں۔ اور ان کے مزے بنے بڑے ہیں، یا ان کا ٹرپ بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ذرا ٹرپ کم ہی ہوتے ہیں، یا گھر سے نکلنا یا باہر گھومنا، بازاروں میں جانا، بس بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول سے واپسی پہ گھر سے بس باغ سے پھر گھر، ان کا بس یہی چلتا رہتا ہے۔ کوئی 6 ماہ بعد سردیوں کے دسمبر یا
جون میں پھر گرمیوں کے یہ نانی اماں کے گھر جاتے ہیں، ادروائز گھر اور باغ اور اسکول بس ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں۔ ان کے پاپا اکثر کہتے ہیں اگر سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا بھئی ان کی دنیا بس یہی گھر بازار۔ وہ تو ان کے پاپا جاتے ہیں، خیر بچے تو نہیں جاتے، ہمارے یہاں بچوں اور لیڈیز کا جانا ذرا الاؤ نہیں ہے، اسپیشلی اگر کبھی کوئی کپڑا یا شادی کا کچھ لینا ہو تو پھر کوئی لیڈیز جائیں، ادروائز لیڈیز نہیں جاتی۔ اور گروسری وغیرہ ساری کچھ وہ میل ہی کرتے ہیں، گھر کا سودا سلف وہ سارا مردوں کے ذمہ ہوتا ہے، عورتیں ہمارے یہاں نہیں جاتی۔ اور ایک تو بازار اتنی دور ہے کہ مردوں کی بھی کوشش ہوتی ہے 2-3 دن کی سبزی یا جو روزمرہ کا سامان ہے وہ اکٹھا ہی لے آئیں، کیونکہ ایک تو پیٹرول اتنا مہنگا ہے، پھر جانا اتنی دور، پتہ نہیں اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ کتنے کلومیٹر دور ہے، پھر وہاں سے جائیں جی سبزی خریدنے، تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اکٹھی لیں پھر گھر رکھ لیں، پھر یوز کرتے رہیں۔ تو اگر کوئی بڑا زیادہ سامان لینا ہو یا مطلب جو خشک سودا ہوتا ہے جس کو سٹور کیا جا سکتا ہے مہینہ آتا، تو وہ اس کی پھر لسٹ بنتی ہے، اس لسٹ کے حساب سے پھر مہینے کا اکٹھا ہی لے آتے ہیں، تو پھر روز روز جانا نہیں ہوتا۔ اور پیدل کا تو سوال ہی نہیں ہے، آپ پیدل بازار جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے آپ کو اپنا ایریا دکھایا، یہاں نزدیک کوئی بازار نہیں ہے، پیدل کی رینج تک تو بالکل بھی نہیں۔ یہ جی اسی خوشی میں بن رہا ہے کیک کہ چلو بچوں کو تھوڑا سرپرائز مل جائے گا۔ اور اگر آپ کیک کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں، اسپیشلی میری جو سسٹر جن کے پاس میری طرح اوون نہیں ہے، ان کے لیے میں ابھی تھوڑی بزی چل رہی ہے روٹین، تو آگے چل کے انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے ریسپی بتاؤں گی اور بڑے آسان طریقے سے بتاؤں گی، آپ بھی گھر میں بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ ایک تو بندہ خود بناتا ہے تو سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ جی جو ڈالا ہے خود دیکھ کے صاف ستھرا اور خود خرید کے ڈالا ہے تو کیا کیا ڈالا ہے۔ دوسرا یہ بہت سستا بھی پڑ جاتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں بنا لیں، پھر بچے خوش بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو یہ جی ان کو سائیکل مل گئی ہے، اور یہ نا اب سارا دن ان کی یہی ایکٹیویٹی۔ پھر جو بڑے بچے ہیں ان کو کہہ کے ماما ان کو تھوڑی دیر کے لیے موبائل دے دیں، یہ ہماری تھوڑی سی ویڈیو بنا لیں یا تھوڑی سی پک لے لیں یا ہم تھوڑا انجوائے کریں۔ تو اب یہ کر کے تو بڑوں کا بھی ٹیلنٹ، چھوٹوں کا بھی اتنا ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے کہ جی اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھ لیں، اس میں سے اور کیا کیا ورژن ہوتے ہیں موبائل میں، فلاں کیمرہ کدھر ہے، فلاں چیز کدھر ہے۔ تو اب چونکہ مجھے الف بے بھی نہیں پتہ تھا، میں نے مطلب اب پہلے میرے پاس موبائل نہیں تھا، یہ بس 3 مہینے ہی ہوئے ہیں میرے پاس موبائل آیا ہے، جنوری سے آئی تھنک سو۔ تو پھر 3 مہینوں میں میں نے پھر یہ سیکھا ہے سارا کچھ۔ مجھے زیرو سے مطلب کہ تصویر لینا بھی نہیں آتی تھی کہ کیمرہ کیسے چلاتے ہیں، ویڈیو کیسے بناتے ہیں، ایڈٹ کیسے کرتے ہیں، تھمب نیل کیا ہوتا ہے، سارا کچھ بس میرا دل تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ پیچھے میرے ہسبینڈ نے مجھے الاؤ کیا ہوا تھا کہ جی آدھا گھنٹہ، مجھے بہت شوق تھا کوکنگ اور سٹیچنگ سیکھنے کا، تو انہوں نے آدھا گھنٹہ الاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ کو انٹرنیٹ ملے گا، میرا فون آپ آدھا گھنٹہ یوز کر سکتی ہیں۔ تو میں نے بہت سیکھا، کم از کم 3-4 سال میں نے کوکنگ اور سٹیچنگ سیکھی، اور شکر الحمدللہ کافی امپروو ہوئی۔ اور پھر ہمارے گھر کے تھوڑے رول سخت ہیں کہ جی آپ کو کچھ بھی زیادہ مطلب اگر اوون چاہیے یا پیسے مطلب کہیں کچھ ایکسٹرا لگانا ہے تو نہیں، آپ اپنے مطلب جو ہیں ٹولز یا جو چیزیں آپ کے پاس گھر میں موجود ہیں انہی کے ساتھ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے سارا کچھ کیک بنانا، پیزا، سارا کچھ خود ہی سیکھا اور گھر میں ہی سیکھا، اور کس طرح مطلب بغیر اوون کے یہ سارا کچھ
خود ہی سیکھا اور خود ہی بنا بنا کے اپنے طریقوں سے، اور جہاں ٹھیک ہوتا تھا. اب تو میری 3 نوٹ بکس بن گئی ہیں. ایک اسٹچنگ کی علیحدہ ہے جس میں میں نے سارے اپنے فارمولے جو ایکوریٹ یا ٹھیک ہوتے تھے وہ لکھ لی ہیں. سیم اسی طرح کوکنگ کی بھی 3-4 بکس بنائی ہوئی ہیں، نوٹ بکس میرے پاس ہیں. اب یوٹیوب چونکہ میں نے سیکھا ہے تو پھر کہیں بھول نہ جائے، کہیں میں مسٹیک نہ کر دوں. ویڈیو ایڈٹ شروع میں کیسے کرنی ہے، پہلا پروسیس کیا ہے، اس کے بعد کیا کرنا. تو اب اس کی تیسری میں نے نوٹ بک بنائی ہے، اسٹچنگ، کوکنگ اینڈ یوٹیوب. تو انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گی، کوکنگ بھی اسٹچنگ بھی سکھاؤں گی انشاءاللہ. لیکن تھوڑا سا مجھے شروع میں مسئلہ یہ ہے کہ میں خود ہی چونکہ ویڈیو شوٹ کرنی ہوتی ہے، میرے پاس کوئی اور نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سٹینڈ وغیرہ، تو اگر یا ٹرائی پوڈ جو بھی کہتے ہیں، تو مجھے یہ پھر گلاس میں یا کسی اس کے اوپر لگا کے کیمرہ تو خود ہی شوٹ کرنی پڑتی ہے. تو مجھے تھوڑا مسئلہ آتا ہے. تو اللہ کرے کہ مجھے تھوڑے سے کوئی اس کی سے ریلیٹڈ چیزیں مل جائیں جن کو میں یوز کر کے تو ویڈیو شوٹ کر سکوں اسٹل. تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کے آؤں گی. میرا ارادہ ہے اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز ان کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے انشاءاللہ. اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ جی 4 سال میں نے کوکنگ اور اسٹچنگ سیکھی، اور جو پیسے وغیرہ جمع کیے اس سے اب جو میرے پاس موبائل ہے تقریباً 20 یا 23 ہزار تک ہوگا. وہ موبائل لی ہے، اور اس موبائل سے پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے اتنا عرصہ سیکھا ہے تو اب میں لوگوں کو سکھاؤں بھی، اور اگر میرے پاس ہے موبائل تو میں اس کو یوز کر کے اپنے لیے بھی کچھ فائدہ کر سکوں. کہ خالی یہ نہیں ہے کہ جی یہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ 24 گھنٹے یا ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر سیکھیں بھی کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں سکھاؤں گی جس طرح میں نے سیکھا ہے. تو اسی طرح ویڈیو کو شیئر اور لائک سبسکرائب کرتے رہیں. انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہت کچھ نیا لاؤں گی. اللہ